السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اپنی فیملی کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ تو اس طرح کے ایک ماحول میں یا اس طرح کے گھر میں یا اس طرح کی لینگویج میں ایک پڑھی لکھی لڑکی اپنا بچہ کیسے پال سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن، مشکل۔ یا تو وہ لڑکی اپنے آپ کو اسی ماحول میں ڈھال لے اور وہ بھی ان جیسی ہو جائے، پھر وہ اپنے بچے کو لے کے سائڈ پہ ہو جائے۔ تو آج بات کریں گے جی ایمان کے ہسبینڈ صاحب کے نئے نئے کرتوت سامنے آ رہے ہیں۔ جب جب وہ اپنے شوہر کو معاف کر کے اپنے شوہر کو اپنانے کی کوشش کرتی ہے، پچھلی باتیں بھول کر، تب بٹ صاحب جو ہیں وہ نئے نئے کارنامے نئے نئے چند چڑھاتے ہیں۔ اور والدہ محترمہ ہمیشہ کی طرح بجائے اس کے کہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں، اپنے بیٹے کی خیر خواہی کریں اور اس کو فتنوں سے بچائیں، فتنوں سے بچانے کی کوشش کریں، وہ اپنے بیٹے کو مزید دلدل میں پھنساتی جا رہی ہیں۔ اور بالکل بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا بیٹا جو کر رہا ہے وہ صرف اور صرف اپنے ساتھ غلط کر رہا ہے، اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور اپنی نسل جو ہے اس کی میں کہتی ہوں نا کہ وہ بربادی کرنے پر تل گیا ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ محفوظ رکھے ہر پریشانی اور دکھ سے، لیکن حرکتیں کچھ ایسی ہو رہی ہیں۔ بیٹا ہو گیا ہے اور بٹ صاحب جو ہیں وہ حدیں کراس کرتے جا رہے ہیں۔ ایک ٹائم تھا کہ یہ ماں بیٹا بڑا سمپل سا کانٹینٹ شیئر کرتے تھے اور ان کے پاس پرینکس کے علاوہ کوئی کانٹینٹ نہیں ہوتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے شروع کیا تھا تو ان کے پاس صرف پرینکس اور ماں کے ساتھ نوک جھونک، بہن کے ساتھ بہن نے آ جانا، اور ایک دو دوست تھے جو ان کے گھر آتے تھے، جس میں ایک آمنہ نامی لڑکی تھی۔ اور اسی طرح جو ہے، اور پھر آہستہ آہستہ شاطر دماغ میں شیطان نے نئے نئے آئیڈیاز جو ہیں وہ ڈالے، اور پھر وہ چوری اور یہ اور وہ۔ آپ کو یاد ہوگا جب اس کے گھر میں ڈکیتی کی واردات ہوئی تھی، واللہ عالم وہ ہوئی تھی یا نہیں۔ اب مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہوئی تھی، جتنے جھوٹ اب ان لوگوں نے بولے ہیں اس کے بعد مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ بھی جھوٹ تھا۔ تو اس کے بعد پھر ڈکی، پھر سسٹرولوجی، اور پھر ذوالقرنین، اور اس طرح کے جتنے بھی فیمس یوٹیوبرز تھے، سب نے ہی اس طرح کا کانٹینٹ بنایا تھا۔ تو یہ معاملات پھر جناب علی وہ اس طرح کی دو چار جب ویڈیوز وائرل ہوئیں تو یہ تو آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ اوپر چلے گئے۔ پھر ایمان کے ساتھ نکاح اور پھر شادی، اس میں ان کو بہت زیادہ ایک دم سے شہرت ملی، اور اس بندے نے اتنے جلدی روپ بدلے، اتنا جلدی تو میں کہتی ہوں گرگٹ رنگ بھی نہیں بدلتا، اور اتنی اس کی مطلب باتیں کھل کھل کے سامنے آئیں۔ جب تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی یہ ایک عام سا یوٹیوبر تھا جیسے باقی ہیں، اور ایسا ہی لگتا تھا بس دوستوں کے ساتھ ایک روٹین ہے یا اپنی والدہ کے ساتھ، اور بس جی اللہ نے اس کو دے دیا، مطلب اس کا تکا لگ گیا۔ سوشل میڈیا پہ تکے ہی لگتے ہیں، ورنہ اتنے اچھے اچھے کانٹینٹ بنانے والے کانٹینٹ کریٹر جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا نہیں کانٹینٹ چلتا۔ تو بس اللہ نے اس کی قسمت میں یہاں سے رزق لکھا تھا، اور دیکھیں کتنی جلدی اوپر جا رہا ہے۔ اور اسی دوران پھر شادی ہوئی، تو شادی نے تو پھر اور ہی اس کا نام جو ہے وہ پوری دنیا میں اس کا نام سب جاننے لگے جو شادی پہ مطلب تماشے ہوئے۔ تو اس ٹائم تک، شادی تک یہ ایک عام ہی تھا، آپ کو اتنا خاص مطلب نہیں تھا، اور کوئی اتنے خاص لوگ اس کے پیچھے نہیں تھے، بہت لوگ اس کے پیچھے پیچھے نہیں بھاگتے تھے۔ ہاں اس کے فینز آتے تھے، میں بڑی بڑی شخصیات کی بات کر رہی ہوں، اس کے پیچھے نہیں تھی، اس کو کوئی اتنا زیادہ اس کی اپروچ نہیں کیا جاتا تھا۔ پھر وہ شادی کے دنوں میں جتنا کنٹروورسی بنی آپ سب کو پتہ ہے، اس کے بعد ایک دم سے ایک عجیب سا رجب ہمارے سامنے آیا، مطلب جس کو اب دیکھ کے نا مجھے خوف آتا ہے۔ اتنے اس کے بدلتے ہوئے میں نے روپ دیکھے ہیں کہ اس بندے کو میں ایک سیکنڈ بھی برداشت نہیں کر سکتی، ایک لمحہ میں نہیں دیکھ سکتی۔ یہ صرف ایمان کی وجہ سے ویڈیو میں بنانا پڑتی ہے مجھے، اور میرے فالورز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ اس پہ بات کریں۔ تو اتنے اس بندے نے روپ بدلے ہیں کہ پرفیوم آنا، پھر وہ جو اس نے وہ نام رکھا تھا پرفیوم کا، اس پہ کنٹروورسی، اور پھر عیسائیوں کے ساتھ جو بھی ہوا اس پہ، اور پھر اللہ معاف کرے کس کس چیز پہ اس نے معافی نہیں مانگی، کیا کیا اس نے نئی فتنے اٹھائے۔ تو پھر یہاں سے چلا گیا، اور یہاں سے جانے کے بعد اس کا ایک نیا روپ جو ہے نا سامنے آ رہا ہے، اور اب وہ بہت خطرناک قسم کا انسان بن چکا ہے۔ خطرناک سے مراد یہ نہیں کہ کسی کو وہ نقصان پہنچائے گا، خطرناک سے مراد یہ اپنے لیے خطرناک، اس کو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی
کہ جیسے جیسے پیسہ آتا جا رہا ہے نا، پیسہ آتا ہے نا، تو لوگوں کے اندر پازیٹیو تبدیلیاں آتی ہیں۔ پازیٹیو تبدیلیاں یہ کہ بھئی ہم اپنا کوئی بزنس بنا لیں، ہم کوئی اپنا اچھا کام کر لیں، اور ایک شاہانہ لائف گزار لیں۔ لیکن یہ شاہانہ لائف اس نے کیا گزارنی ہے؟ یہ دن رات ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے گندی گالیاں اور واہیات قسم کی باتیں اور عجیب گھٹیا حرکتیں، یہ مطلب کہ ایک پیسے والے بندے کو کیا مجبوری ہے اس طرح کے کام کرنے کی؟ اور اس کے بعد پھر ویڈیو سکینڈلز، اور اب جو آیا ہے وہ مطلب آپ کے بچہ پیدا ہوا ہے، آپ کا بیٹا، آپ کی ذمہ داریاں، رسپانسبلٹیز بڑھ گئی ہیں، کل کو اللہ نہ کرے آپ کا بیٹا بھی یہی کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اور یہ بندہ مطلب اس بندے کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ مجھے استعمال کر رہے ہیں، لوگ مجھے سوشل میڈیا پہ بدنام کر رہے ہیں، میرے اپنے خود کے دوست جو میرے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، وہ مجھے بہت بڑا نقصان پہنچانے والے ہیں۔ یہ بالکل بیوقوف جاہل سچ کہتے ہیں کہ بھئی جو ہے نا علم حاصل کرو ہیں تاکہ تم جہالت سے نکلو اور تمہاری جہالت دور ہو، لیکن میں کہتی ہوں کہ یہ بندہ اتنا کوئی بیوقوف ہے، اتنا کوئی بیوقوف ہے، اور اس سے بھی بڑی بیوقوف اس کی ماں اور بہن ہے۔ چلے بہن تو پڑھی لکھی ہے نا، وہی عقل سکھا لے۔ تو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ جن کے ساتھ بیٹھ کے اس نے، ظاہری بات ہے اس نے پی ہے تو وہ بھی تو ساتھ تھے، انہوں نے کیوں نہیں پی؟ مجھے تو یہ بات شک میں مبتلا کرتی ہے کہ جن کے ساتھ یہ بیٹھتا ہے وہ تو بالکل نارمل کھڑے ہیں، اور یہ پی کے لائیو کر رہا ہے اور لائیو میں ساری دنیا کے سامنے اپنا تماشا بنا رہا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ آؤ آؤ مجھے مارو۔ بھئی کیوں تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ میں نے نا اس کی بہت ساری ویڈیوز میں یہ بات سنی ہے کہ سدھو موسے والے کے حوالے سے، جب اس نے پینٹنگ لگائی تھی اپنے، وہ بھی ایک ہے، میں بھی ایک ہوں، میں بھی ایسے، میں بھی ویسے، میرے ساتھ بھی یہ نہ ہو، تو اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کبھی بھی اپنے منہ سے بڑی بڑے الفاظ اس طرح کے نہیں نکالنے چاہیے، کوئی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ تو اس بندے نے بڑی خطرناک قسم کی باتیں کی ہوئی ہیں۔ تو اب میں حیران ہوئی جب انس لائیو میں اس کے ساتھ کھڑا تھا اور یہاں سے ڈوگر بار بار کہا تھا لائیو آف کر دو، لائیو بند کر دو، کیونکہ وہ نشے میں ہے اور الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے۔ تو ویڈیو تو وائرل ہونی تھی نا، اب سر پہ کھڑے ہوئے ہیں جو وہی کروا رہے ہیں، ظاہری بات ہے، اور کون ہے جو ساتھ ہیں وہی کروا رہے ہیں نا، جو آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ کو نہیں روک رہے، وہ خود ٹھیک ٹھاک کھڑے ہیں، انہوں نے کوئی ڈرنک نہیں کیا ہوا، اور وہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، پیچھے ہنس رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں بھئی اس کی بند کروا دو، اس کی لائیو بند کروا دو، اور وہ صحیح آرام سکون سے پھر اس نے آف کی لائیو۔ تو میرے لیے یہ عجیب سی بات ہے، اور والدہ محترمہ وہ ہیں جو ہر غلطی کا ملبہ دوسروں پہ ڈال کے یہاں پہ مگرمچھ کے آنسو بہانے میں مصروف ہیں، کوئی سیریس جو ہے وہ قدم نہیں اٹھا رہی ہیں اپنے بچے کو بچانے کے لیے، کوئی اپنی بہو کے پوتے کے بارے میں نہیں سوچ رہی، ان کی بس ایک ہی ہے کہ بھئی سانو لوگ کھا گئے ہیں ساری ترقی لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، میرا بچہ میرے تو دور، میرا بچہ اینج، میرا بچہ اونج۔ تو آپ کو ماں جی یہ نہیں لگتا کہ اگر آپ کے بچے کی کوئی غلطی تھی تو ادارے اس کو چھوٹی موٹی سزا دے دیتے، بجائے اس کے کہ آپ کا بچہ پردیس میں غلط ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو چکا ہے، غلط لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو چکا ہے، اور خدا نخواستہ کوئی بڑا نقصان ہو جائے تو آپ ساری زندگی اس کا ازالہ کیسے کر پائیں گی؟ کبھی آپ نے یہ سوچا یہاں پہ رہ کے اس کو کتنی کو سزا مل جاتی؟ ویسے تو سزا ہونی کوئی نہیں تھی ہے، تو اگر ہو بھی جاتی تو کوئی چھوٹی موٹی سی سزا ہوتی، اس سے کیا ہوتا؟ اب وہاں پہ رہ کے کبھی وہ ڈرنک کر رہا ہے، کبھی وہ گالیاں دے رہا ہے، یہاں تک کہ اپنے خود کے سگے بیٹے کو بھی گالیوں سے مخاطب کر رہا ہے۔ کون پڑھا لکھ کون کوئی باپ ہوتا ہے جو مطلب جس کی بیوی اتنی پڑھی لکھی سلجھی ہوئی ہو اور اس کی گود میں اس کا بچہ، اور وہ کتے دیا پترا فلانے دیا پترا؟ یہ انٹی جی نے کی سکھائی ہوئی باتیں ہیں، یہ انٹی جی کی ہوئی تربیت ہے جو نظر آ رہی ہے، لیکن انٹی جی ضد پہ اڑی ہوئی ہیں کہ اپنے بچے کی ساری غلطیوں کا، گناہوں کا ملبہ انہوں نے لوگوں پہ ڈالنا ہے، اپنے بچے کو انہوں نے انوسنٹ بنا کے پیش کرنا ہے، اور یہاں پہ رو کے صرف لوگوں کو یہ دکھانا ہے کہ میرے بچے کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ نہیں لگتا کہ آپ خود اپنے بچے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ آپ اپنے بچے کو سنبھال کے رکھیں، اپنے بچے کو اپنے پاس بلائیں ہیں اور اس کو سمجھائیں کہ یہ ٹک ٹاک کی غلاظت سے نکلے، اپنا بہترین صاف ستھرا سا کانٹینٹ بنائے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ٹائم گزارے۔ یہ جو لونڈا لپاڑی اور یہ وہ تماشے جو لگائے ہوئے ہیں، کبھی چودھری صاحب تو کبھی یہ صاحب تو کبھی وہ صاحب، اتنے چکروں میں، اتنے بکھیڑوں میں آپ کا بچہ پھنسا ہوا ہے، خدا نہ خواستہ انہی دوستوں کے روپ میں چھپے ہوئے جو خدا نہ خواستہ دشمن ہے وہ نقصان پہنچا دیں، تو آپ کیا کریں گی؟ ایک ہی ایک آپ کا بیٹا ہے
जिनके मैं कहती हूँ 10 भी हो ना तो माँ के तो सभी दिल के टुकड़े होते हैं, लेकिन एक बेटा होता है ना, वो माएँ बहुत सेंसिटिव होती हैं। तो आपको बिल्कुल भी ख़्याल नहीं आता कि मैं अपने बच्चे को, मेरा बच्चा गैर महफ़ूज़ है या वो जो हरकतें कर रहा है उससे ना सिर्फ़ हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त मलिया-मेट हो रही है, सिर्फ़ पैसा आ रहा है और आप पैसे के बलबूते पर आप लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे आपने कोई पाकिस्तान के लिए कोई मार्का फ़तह कर लिया है, कोई आपने जंगें लड़ रहे हैं, आपका बेटा जंगें लड़ रहा है और कोई जंग लड़ के आया है और कोई फ़तह करके आया है और वहाँ से कामयाब लौट के तो उसको आप इस तरह दिखा रही होती हैं। क्या है क्या वो? एक टिकटॉकर, एक यूट्यूबर, घटिया तरीन कंटेंट बनाने वाला, इसके अलावा है क्या? तो मुझे समझ नहीं आती जो इनके पीछे-पीछे भागते हैं, सिर्फ़ अपने मतलब के व्यूज़ के लिए, वो अल्लाह को कल को क्या मुँह दिखाएँगे? कि उनकी हर गलती के ऊपर भी आपने उनको एप्रिशिएट करना होता है, उनकी हर गंदी बात के ऊपर आपने उनका मलबा जो गलाज़त का है वो दूसरों के साथ डालना होता है। नहीं जी, वो तो नहीं करना चाह रहा था, वो फलाने ने करवाया। नहीं जी, वो तो इनोसेंट है, वो तो नहीं करना चाह रहा था, वो फलाने ने करवाया। तो अगर फलाना-फलाना उससे करवा सकता है, तो उसकी माँ, बहन और बीवी उसको रोक नहीं सकती ये सब काम करने से? तो मुझे ये नहीं समझ आती जी। तो ये बंदा बहुत खतरनाक हो चुका है जी, अल्लाह इसको अपनी ज़ुबान में रखे। लेकिन जो देख देख रही हूँ ना मैं, मुझे समझ नहीं आती कि ये माँ सगी है या सौतेली है। इसका जवाब आपने देना। बहरहाल मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।